کرنا کل وقت کا بالفعل مامور بھی کے ساتھ، جیسے صلاۃ تو اجزاء وقت اجزاء صلاۃ پر زائد ہے، صلاۃ کل اجزاء وقت کو پورا میں گناہ۔ ومن حکم هذا النوع ومن حکم، اور اسے جس مامور بھی کے لیے وقت ظرف ہے وہاں وقت میں مامور بھی کے علاوہ دوسری طاعت بھی جائز نہیں۔ مثلا صلاۃ ظہر کے لیے وقت ظہر ظرف ہے تو آپ وقت ظہر میں صرف صلاۃ ظہر پڑھ سکتے ہیں یا قضا بھی کر سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہاں صلاۃ ظہر کا ہم جنس دوسری نماز بھی جائز ہے، قضا جائز ہے، صلاۃ منظور جائز ہے، صلاۃ نفلی جائز ہے۔ حکم اس نوع کا یہ ہے کہ ان وجوب الصلاۃ، وجوب صلاۃ کا فیہ وقت میں منافی نہیں ہے وجوب طاعت اخرى کا فیہ من جنسہ میں، حتی لو نظر ان یصلی کذا کذا رکعۃ فی وقت ظہر لزمہ۔ ایک آدمی نے بھی کہا للہ علی ان اصلی 8 رکعات فی وقت ظہر، تو یہ 8 رکعت صلاۃ منظور ہے اور صلاۃ ظہر جو ہے وہ صلاۃ مامور بھی ہے۔ تو مولوی صاحب یہ نہیں ہے کہ آپ وقت ظہر میں صرف صلاۃ ظہر پڑھیں، نہیں صلاۃ منظور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حتی لو نظر، اگر ایک آدمی نے نظر مانی ایصلی کذا کذا رکعت کہ میں 8 رکعت پڑھوں گا فی وقت ظہر، لازمہ اس کے اوپر لازم ہے۔ او من حکمہ، اس کا حکم یہ ہے کہ وجوب صلاۃ ظہر کا مثلا وقت ظہر میں منافی نہیں ہے، صحت صلاۃ اخرى کا بھی ہے۔ حتی لو شغل جبی وقت ظہر لغیر ظہر یجوز، ایک تبلیغی ہے 100 بار اس نے نفل کی نیت بنی اور پڑھتے 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 تب سلام نفل کا پھیر دیا کہ وقت ظہر کا نکل گیا، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ وقت ظہر صلاۃ ظہر کے لیے ظرف تھا اور ظرف میں دوسری عبادت جائز ہے، جب جائز ہو گئے تو سارے وقت میں جائز ہے۔ تو تبلیغی نے اول تا آخر وقت مشغول کیا نفل کے ساتھ، تو وہ کیا وہ درست ہے، اگرچہ ترک فرض کا گناہ ہے لیکن نفل پڑھنے کا گناہ نہیں ہے۔ حتی لو شغلہ، اگر مشغول کری انسان جمی وقت ظہر کو لغیر ظہر صلاۃ نفلی کے لیے تو یہ جائز ہے۔ تیسرا حکم کہ جب وقت ظہر میں صلاۃ ظہر کے علاوہ نماز بھی جائز ہے تو ہر نماز میں صلاۃ ظہر کا بھی امکان ہے اور نفلی کا بھی امکان ہے، اس لیے صلاۃ میں نیت فرض ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ مامور بھی ادا کرتا ہے یا غیر مامور بھی۔ تو آپ ظہر کی نماز تب ادا کر سکیں گے جب دل میں نیت کرے کہ میں صلاۃ ظہر پڑھتا ہوں، اور اگر یہ کہا میں صلاۃ پڑھتا ہوں اس سے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں غیر مامور بھی کا بھی امکان ہے۔ تو مامور بھی کو متعین کرنے کے لیے نیت فرض ہے، نیت فرض۔ ومن حکمہ اللہ يتأدى المامور به کہ وقت ظہر میں صلاۃ ظہر ادا نہیں ہوگی الا بنیت معینۃ لان غیرہ، کیونکہ علاوہ مامور به کا جو مشروع ہوا وقت ظہر میں تو لا يتعین ہوا، تو مامور به متعین نہیں ہوگا بالفعل ادا سے جب تک نیت نہ کری۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وان ضاق الوقت، اگرچہ وقت تنگ ہے، اشعری کی آنکھ کھلی تو ظہر کے وقت میں صرف 4 منٹ باقی، صرف اس وقت بھی اگر یہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو نیت کرے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ صلاۃ ظہر کے علاوہ صلاۃ نفلی جائز ہے جميع اوقات ظہر میں، اور جميع میں سے یہ 4 منٹ بھی ہے، ان 4 منٹ میں بھی جواز نفل کا ہے۔ جب ہے تو مامور بھی کو متعین کرنے کے لیے نیت کرنی پڑے گی، نیت زبان سے نہیں، وہ بدعت ہے، نیت دل سے۔ وَإِنْ ذَاقَ الْوَقْتُ، اعتبار نیت، ہم نے جو نیت شرط کی ہے باعتبار المزاحم، باعتبار مقابل کی کہ مامور بھی کا مقابل نفل جائز ہے، وقت بقیت المزاحمت، اور مقابلہ باقی ہے عند ضیق الوقت۔ والنوع الثانی، نوع الثانی کیا ہے کہ وقت مامور بھی کے لیے معیار ہو، یعنی اجزاء وقت اجزاء مامور بھی کے ساتھ مساوی ہو۔ بات سمجھ میں؟ جیسے وقت نسوار 24 گھنٹے نسواری کی منہ میں نسوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وقت نصاب، تو جناب جتنے اجزاء یوم کے ہیں اتنے اجزاء کس کے ہیں؟ سوم کے۔ بات اور نوع الثانی ما يكون الوقت معيارا له وذلك مثل الصوم
وَإِنَّهُ يَتَقَدَّرُ اس کا اندازہ کیا جاتا ہے بالوقت، وقت کے ساتھ جو یوم ہے. ٹھیک ہے. امری سے جس معمول بھی کے لیے وقت معیار ہے تو وہ وقت معمول بھی کے لیے متعین ہوتا، اور جب متعین ہے تو نیت تعین کی ضرورت نہیں ہے. آپ یوم رمضان میں یہ تو کہیں گے نویت ان اصوم، دل میں یہ کہیں گے. صوم مطلق کی نیت فرض ہے، لیکن صوم نیت کی تعین ضروری نہیں ہے. نویت ان اصوم رمضان کی تعین کی ضرورت تو تب ہوگی کہ یوم رمضان میں صوم رمضان کے علاوہ صوم کا امکان ہو، اور علاوہ کے امکان ہے اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان. تو جب شاری کی طرف سے یہ دن متعین ہوا تو اب نیت تعین کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اور جب غیر مشروع نہیں ہے تو مولوی صاحب اگر یوم رمضان میں انسان صومی منظور کی نیت کرے یا صومی نفلی کی نیت کرے واقعی نہیں ہوگا. ہاں ایک صورت میں واقع ہو کہ وہ مسافر ہو. وہ کیا ہو؟ تو مسافر کے لیے رمضان شعبان کی طرح ہے، اور شعبان میں صوم آخر کی نیت جائز ہے، تو مسافر کے لیے رمضان میں بھی جائز. سنتے ہو بس اتنا سمجھو کہ کتاب اس طرف جا رہے. ٹھیک ہے. بس اتنا علم. یؤمنون بالغیب یہ مومن کی پہلی صفت. 5 صفات ہے: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالکتب، یقین بالآخرہ. پہلی صفت ہے یؤمنون بالغیب. یقیمون الصلاۃ بات کی بات. نوع ثانی ما یکون الوقت معیارا، یہ وقت معیار ہو مامور بھی کا، جیسے صوم. وَإِنَّهُ يُتَقَدَّرُ اندازہ کیا جاتا ہے صوم کا بالوقت جو یوم ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ شرعی جب معین کیا وقت لا یجب غیرہ، واجب نہیں ہے غیر صوم رمضان کا فی ذلک الوقت، یوم رمضان کے اندر. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب شرعی معین کیا وقت تو ایسا وقت کی واجب نہیں ہے غیر صوم رمضان کا یوم رمضان میں. لا یجوز غیرہ فیہ، اب غیر صوم رمضان یوم رمضان میں جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ جو آدمی تندرست ہو اور مقیم ہو. لو اوقع امساکہ برمضان، اگر اس نے نیت کی نہ کھانی نہ پینے کا رمضان میں واجب آخر سے، یقع عن رمضان لا عما نوى، نہ اس قضا سے منظور سے اور نہ فرض جو اس نے نیت کی ہے. اور اذن دفع المذاہب، اور جب یوم رمضان میں صوم رمضان کا مقابل ختم ہے، نہ صوم منظور نہ صوم قضا نہ صوم نفلی، نہ سقط اشتراط التعین، تو ساقط ہے اشتراط تعین کا. اس کے لیے کی ضرورت نہیں ہے ان اصوم راما ان کبھی ہے. فإن ذلك تعین جو ہے لقطع المقابل ہے. اولا يثبت اصل نیت، لیکن نفس نیت فرض ہے نویت الرسول. لأن الامساک، کیونکہ نہ کھانا نہ پینا وہ صوم نہیں بنتا، الا کیونکہ صوم شرعان والامساک وہ رکنا ہے عقل شرب جماع سے نہارن مع نیت. وَإِن لَمْ يُعَيِّنْ الشَّرْعُ لَهُ، اور اگر وقت معیار ہو لیکن شریعت نے وقت مقرر نہ کیا ہو، عبد نے مقرر کیا ہو، عبد نے مقرر کیا ہو. جیسے کل کا دن شاری نے صوم کے لیے مقرر نہیں کیا، لیکن میں ناظر ہوں، میں نے کہا للہ علی ان اصوم یوم الخمیس، تو یہ یوم الخمیس کا تعین صوم منظور کے لیے اللہ نے کیا ہے یا میں نے کیا؟ ہاں میں نے کیا ہے. جب میں نے کیا ہے تو میں کل صوم منظور کی بجا صوم قضا کی نیت کر. کیوں؟ اس لیے کہ یوم خمیس کا تعین صوم منظور کے لیے عبد کی وجہ سے، تو عبد اپنا تعین باطل کر سکتا ہے صوم قضا اس میں رکھے، لیکن یوم رمضان کا تعین صوم رمضان کے لیے اللہ نے کیا ہے، تو عبد اللہ کی تعین کو باطل نہیں کر سکتا کہ وہ نیت کرے قضا آخر کا. ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يُعَيِّنْ، اور اگر معیار کو معین نہیں کیا تھا شرعان مامور بھی کے لیے، وَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ، تو وقت اس کے لیے متعین نہیں ہے اگر عبد تعین کرے. حتی لو عین العبد، اگر عبد معین کرے ایام لقضاء رمضان لا يتعین هي للقضاء، وہ ایام قضا کے لیے متعین نہیں ہے، اور جائز ہے انہی ایام متعینہ میں صوم کفارے کا اور صوم نفل کا، اور جائز ہے اسی میں قضا رمضان کا وغیرہ کا. ومن حکم هذا النوع، ومن
عملی سے جہاں وقت معیار ہو لیکن شارع نے مقرر نہ کیا ہو، عابد نے مقرر کیا ہو. جیسے کل خمیس کا دن میں نے سب میں منظور کے لیے متعین کیا ہے، تو کل خمیس کے دن صوم قضا جائز ہے. صوم قضا اور جب صوم قضا جائز ہوا تو مزاحم آیا. جب مزاحم آیا تو کل خمیس کے دن اگر میں صوم منظور رکھنا چاہوں تو نیت تعین کی کروں گا تاکہ مزاحم ختم ہو جائے. تو کیا کہوں گا؟ نویت ان اصوم المنظورا، تاکہ صوم قضا کا دفاع ہو سکے. ومن حکم هذا النوع، کون سا نوع ہے کہ وقت معیار ہو لیکن شارع نے مقرر نہ کیا ہو، عابد نہیں کیا ہو. شرط تعینیت کا لوجود المزاحم، کیونکہ یہاں مقابل موجود ہے. یوم منظور کے اندر صوم القضا بھی جائز ہے. سنو بھائی، عابد کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ تم مباح چیزوں کو نظر و یمین کی وجہ سے اپنے اوپر واجب کر سکتے. مباح چیزوں کو نظر کی وجہ سے اپنے اوپر واجب کر سکتے. اب کل کا روزہ مباح ہے اور شریعت نے مجھے اس کی ایجاب کا حق دیا ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں للہ علی ان اصوم یوم الخمیس. لیکن یوم خمیس کا تعین صوم منظور کے لیے یہ عبد کی طرف ہے، اور عبد اپنا حقوق باطل کر سکتا ہے، خالق کا حقوق باطل نہیں کر سکتا. تو کل میں اپنا حق جو صوم نفلی ہے وہ میں نہیں رکھ سکتا، لیکن خدا کا حق نہیں روک سکتا جو صوم القضا ہے. صوم یا صوم الکفارہ ہے. ثم للعبد، عبد کا حق ہے یوجب شیئا علی نفسہ، کہ اپنے پر ایک چیز واجب کرے، موقت یا غیر موقت. موقت للہ علی ان نصوم یوم الخمیس، اور غیر موقت للہ علی ان نصوم ولیس لہ. لیکن عبد کا یہ حق نہیں ہے کہ شارع کے حکم میں تغییر کرے. تو کل یوم الخمیس میں صوم القضا جو شارع کا تھا وہ جائز تھا، میں نظر سے اس کو باطل نہیں کر سکتا. باوجود نظر کی یوم خمیس میں صوم القضا جائز ہے. مثالہ اذا نظر، میں نے نظر مانی ان یصوم یوما بعینہ، کہ میں روزہ رکھوں گا جمعرات کا، للزمہ ذلک، یہ تو عبد کا حق ہے، اس پر لازم ہے. لیکن ولو صامہ، اسی جمعرات کو اگر روزہ رکھے عن قضاء رمضان جو خدا کا حق ہے، یا کفارہ یمین سے جو خدا کا حق ہے، یہ جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کیوں؟ لأن الشرع جعل القضاء مطلقا، کیونکہ شریعت نے قضا کو مطلق بنایا، اور مطلق اسی دن کو بھی شامل ہے جس دن میں نے صوم منظور کا نظر بنا ہے. فلا يتمكن العبد، عبد قادر نہیں ہے من تغییرہ، کہ اس قضاء مطلق کو متغیر کرے بالتقیید، جی اور اس سے مراد ہے بغیر ذالک یوم الخمیس کے علاوہ، یہ میں نہیں کر سکتا. فلا يلزم على هذا ما اذا سامه عن نفل حيث يقع عن المنظور لا عما نوى. لا عما، اب سنو بھائی، یوم خمیس کا تعین صوم منظور کے لیے عبد کی طرف، تو عبد اپنا حق اس میں باطل کر سکتے ہیں. عبد کا اپنا حق کیا ہے؟ صوم نفلی. تو کل خمیس کے دن میں صوم نفلی نہیں رکھ سکتا، لیکن خالق کا حق تبدیل نہیں کر سکتا. تو صوم قضا اور صوم کفارہ جو میری پر واجب ہے وہ اللہ کا حق ہے، وہ جمعرات سے میں نہیں نکال سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ فلا يتمكن العبد، عبد، اچھا جی، ولا يلزم على هذا، اچھا یہ نئی بات ہے، میں نے آئندہ بات. ہاں ٹھیک ہے. ولا يلزم، اور صوم منظور پر الزام نہیں آتا ما اذا صامه عن نفل، جب خمیس میں روزہ رکھوں نفل سے، ایسے یقع عن المنظور، یہ بھی منظور سے واقع ہے. لا عما نوا، نفلی سے واقع نہیں ہے، کیونکہ نفل حق عبد کا ہے. عبد مستقل بنفسی من ترکہ و تحقیقہ، کہ وہ ترک کرے یا وہ روزہ نفلی رکھے تو جائز ہے. ان یؤثر فعلہ فی ان یؤثر فعلہ، کہ فعل ناظر کا جو نظر ہے وہ مؤثر ہو جائے فیما اس صوم نفلی میں جو ناظر کا حق ہے، لا فیما، نہ اس صوم قضا صوم کفارہ میں جو حق شرع کا ہے. وہی بات ہی میں نے پہلے کہی. وعلى اعتبار هذا المعنى قال مشايخنا اذا شرط في الخلق
ألا نفقة لها ولا سكنى سقطت النفقة دون السكنى حتى لا يتمكن الزوج من إخراجها عن بيت العيد عن بيت العداد. ادھر دیکھو، انسان جو بیوی کو طلاق دیتا ہے تو عدت کی ایام میں بیوی کی دو چیزیں خاوند کی ذمہ فرض ہے، ایک نفقہ اور ایک سکنا. لیکن سکنا حق شارع کا ہے، اس نے حکم دیا ہے، اور نفقہ ضرورت زوجے کا ہے، یہ حق العبد ہے. اب واٹی نے اپنی بیوی کے ساتھ خلا کی اور شرط یہ لگائی کہ خلا کروں گا شرط پر کہ تمہیں نہ نفقہ ملے گا نہ سکنا ملے گا، تو نفقہ کے ابطال تو کر سکتا ہے کیونکہ وہ حق العبد ہے، اور یہ بھی عبد ہے، اور عبد کا حق باطل کر سکتا ہے، لیکن سکنا کا ابطال نہیں کر سکتا کیونکہ سکنا اس کو کس نے دیا ہے؟ شارع نے دیا ہے. ٹھیک ہے. وعلی اعتبار حاضر معنی، کس معنی کہ عبد اپنے حق کو باطل کر سکتا ہے تو نفقہ بیوی کا حق ہے اس کو باطل کر سکتا ہے، اور عبد خالق کا حق باطل نہیں کر سکتا، تو سکنا حق شرع کا ہے وہ باطل نہیں کر سکتا. قال مشايخنا اذا شرطا، جب یہاں بیوی شرط کرے خلع میں اللہ نفقت لها ولا سکنا، نفقت ساقط ہے سکنا ساقط نہیں ہے، اور جب ساقط نہیں ہے تو زوج قادر نہیں ہے من اخراج عن بیت العدہ کہ عورت کو نکالے عدت کی گھر سے، کیونکہ سکنا سے بیت العدہ یہ حق شرع کا ہے، تو عبد قادر نہیں ہے من اسقاطه مخلاف وہ بھی نظیر کرتا. بات سمجھ میں آ سنو بھائی، پہلے امر تھا، اس کے بعد معمول بھی آیا، اب اس کے بعد آمر ہے. تو امر تو اقیمو ہے اور معمول بھی الصلاۃ ہے اور آمر اللہ ہے، اور اللہ حکیم ہے یا نہیں، اور حکیم کا امر حکمت اور حسن سے خالی نہیں ہے. تو جب اللہ نے امر بالصلاۃ کیا تو اللہ نے ضمناً بتایا کہ صلاۃ حسن ہے، تو حکمت عامر سے اقتضاء معمول بھی میں حسن پیدا ہوا. یہ حسن معمول بھی کا دو قسم کا ہے، ایک لذاتی ہی اور ایک لغیری ہی. بات سمجھ میں؟ حسن لذاتی ہی کی دو قسم ہے، ایک وہ جو محتمل سکوت کا نہ ہو جیسے ایمان، اور ایمان حسن ہے اور ازلاً ابداً حسن ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں ایمان کبھی ہو. دوسری قسم حسن لذاتی ہی کا کہ وہاں حسن محتمل سکوت ہو جیسے صلات، تو صلات حسن ہے کیونکہ یہ تعظیم منعم کا ہے، تعظیم منعم کا حسن ہے. لیکن یہ حسن ساقط میں شور در اوقات مکروہ. حسن لغیرہ کی دو قسم، حسن لغیرہ کی دو قسم. حسن لغیرہ اس کو کہتے ہیں کہ معمولی میں حسن آیا ہو بواسطہ غیر کی، وہ غیر یا اختیاری ہوگا یا غیر اختیاری. اگر غیر اختیاری تھا یہ حسن لغیرہ ہی ہے ملحق بالحسن لذاتی، اور اگر اختیاری تھا یہ حسن لغیرہ ہے. تو کتنے اقسام ہوتے ہیں؟ حسن لذاتی ہی جو محتمل سکوت کا نہ ہو جیسی ایمان، ایمان محتمل سکوت کا اس میں کسی وقت حسن ساقط ہوتا ہے، اور وہ حسن لذاتی ہی جو محتمل ہو اس میں حسن سکوت کا جیسے صلاۃ، وہ صلاۃ اوقات مکروہہ میں اس کا حسن ساقط ہوتا ہے. تیسرا کہ حسن لغیری ہی ہو لیکن غیر اختیار میں نہ ہو. غیر یہ ہے حسن لغیری ہی لیکن ملحق حسن لذاتی ہے. جس طرح حج میں حسن لذاتی نہیں ہے، یہ تو سیر امکنت اللہ، چکری ہے، مال خرچ کرنا ہے، جسم کو تھکاوٹ پہنچانا ہے، اس میں ذاتی حسن نہیں ہے، لیکن اس میں حسن ہے غیر کی وجہ سے، وہ غیر تعظیم و بیت اللہ ہے. اب یہ تعظیم بیت اللہ کی اختیار میں نہیں ہے، یہ بجال اللہ ہے. یا زکات اس میں حسن لذاتی نہیں ہے، یہ تو تزیغ مال ہے، لیکن حسن اس میں آیا ہے تو واسطہ حاجت بھی فقیر کی، اور حاجت فقیر کی اختیار میں نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک وہ حسن ہے لغیرہ جہاں غیر اختیار میں ہو. بات سمجھ میں؟ جس طرح جہاد میں حسن لذاتی نہیں ہے، یہ تو تعذیب و عباد اللہ ہے اور تقریب و بلاد اللہ ہے. اس میں کون سا حسن ہے؟ ہاں اس میں حسن آیا ہے لأجل کفر الکافر، اور کفر کافر کی اختیار ہے. تو معمولی کے اقسام بے اعتبار حسن کتنے ہو گئے؟ اس میں اول کون سا ہے؟ توحید، جس کا حسن محتمل سکوت کا نہیں ہے الا فی حسن خنظری،
اذا لقي حلوى ادھر بھی مانا چلو بھی نہیں تو ہی شہید. اچھا جی کہنا ہے سیاست کوٹ کیا رہا کہ یہ امیر سڑے اگر سر پلاس کی بٹوا اگر سیٹوں کر دو تو ادھر جائز ہو جائے. الامر بالشیء، اللہ جب امر کرتا ہے کسی شے کا تو وہ امر دلالت کنن بر حسن مامور بھی چرا کہ عامر حکیم است. لأن الامر امر بیان کرتا ہے کہ مامور بھی مما ينبغي یوجد، مناسب ہے کہ اس کو وجود دیا جائے. اس امر نے تقاضا کیا مامور بھی حسن کا. پھر مامور بھی فی حق الحسن نوعان حسن بنفسی اور حسن بنفسی کی کتنے قسم؟ ایک وہ جو مکمل شکر کا نہیں ہے جیسی ایمان باللہ تعالی و شکر المنعم والصدق والعدل. ٹھیک ہے، یہ وہ مامور بھی حسن ہے جس کا حسن مکمل شکر کا نہیں ہے. والصلاۃ ونحوها من العبادات الخالصہ، یہ مثال ہے حسن لذاتی کا جس میں احتمال سکوت کا ہے. حکم اسلامی کا یہ ہے کہ جب یہ مامورات واجب ہو جائے عبد پر اس کی ادا لا یسقط الا بالادا، جب تک ادا نہ کرے ساقط نہیں ہوگا. وہذا یہ اس حسن لنفسی میں لا يحتمل السقوط جیسی ایمان باللہ. واما اور اصل الصلاۃ جو حسن بنفسی ہی ہے لیکن اس میں حسن مکمل سکوت کا ہے وہ هو يسقط بالادا ومن حال عامر، وہ ساقط ہوتا ہے ادا سے بھی. صلاۃ ادا کرو تو ٹھیک ہے، اور وہ بیستا سے آگے ایک آدمی میں رکوع سجود کی طاقت نہیں ہے، اشارہ سے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس کو شاری نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. قال هذا قلنا اذا وجبت الصلاۃ، جب صلاۃ واجب ہو جائے اول وقت میں تو سقط الواجب بالادا، یا ادا سے وہ ساقط ہوگی یا باعتراض الجنون والحیض والنفاس باخر الوقت. ظہر کا وقت داخل ہوا اور یہ عاقل بالغ ہے تو اس کی نماز کب ساقط ہوگی کہ یا تو یہ ادا کرے یا یہ کہ یہ پاگل ہو جائے یا اس کو حیض آ جائے یا اس کو نفاس آ جائے آخر وقت میں. تیسری دیوار سے کہ شرع نے اسقطها، نماز کو ساقط کیا ہے عند هذه العوارض. اور ولا يسقط بضيق الوقت، اور وقت کم ہونے سے ساقط نہیں ہوتا. وعدم الماء، اور پانی نہ ملنے سے، لباس نہ ملنے سے نہیں. حسن بنفسی کی کتنے قسم ہو؟ نوثانی کون سا ہے؟ حسن لغیرہ، کہ اس میں یہ حسن آیا ہے بواسطہ اس کے. اب یہ یا اختیاری ہوگا یا غیر اختیاری. اگر غیر اختیاری اس کو حسن لغیرہ ملحق بالحسن لغیرہ کہتے، اور اگر یہ اختیار میں ہو اس کو کہا جائے گا حسن لغیرہ. النوع الثاني ما يكون حسن بواسطة الغير السعي إلى الجمعة. تو سعی الجمعہ جو ہے وہ حسن ہے، اسعوا الى ذکر اللہ مامور بھی ہے. لیکن کیا یہ صرف دوڑنا حسن ہے یا غیر کی وجہ سے جو صلاۃ جمعہ ہے؟ یا وضو حسن ہے لیکن لذاتی ہی حسن ہے یا بواسطہ صلاۃ کیا صلاۃ کی؟ فإن السعي حسن بواسطہ اس کی کہ یہ مفصل ادائی جمعہ کو، اور وضو حسن ہے بواسطہ اس کی کہ یہ مفتاح صلاۃ ہے. حکم اسلامی کا یہ ہے کہ وضو اس وقت تک حسن ہے جب صلاۃ ہو، اگر صلاۃ نہ ہو تو وضو اسراف ہے. ایک ملنگ ہے وضو کرتا جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو یہ گناہ، کیونکہ وضو میں تو حسن ہے تو صلاۃ کی وجہ سے، جب صلاۃ نہیں ہے تو وضو کی کیا ضرورت؟ وحکم هذا النوع انه يسقط تلك الواسطه. اچھا جی، انه يسقط، یہ عبارت غلط ہے. وحکم هذا النوع انه يسقط بسقوط تلك الواسطه. یہ وضو ساقط ہوگا بسبب سقوط واسطہ کی جو صلاۃ ہے. حتی ان سعی واجب نہیں ہے علامت اس عورت پر اور اس مریض پر اور مسافر پر لا جمعۃ علیہ، اور وضو واجب نہیں ہے علامت اس سبھی پر لا صلاۃ علیہ. بات سمجھ میں آ؟ ولو صاحب اب چونکہ سعی مقصود بے ذات نہیں ہے، مقصود لغیرہ ہے، حسن لغیرہ ہے، تو خنداری نے جو ہے دوڑ لگا کر مسجد تک پہنچ گیا، سعی اس نے کی لیکن خنداری نے اٹھا کر پھر شہر سے باہر پھینکا. تو مولوی صاحب یہ نہیں کہا کہ میں نے سعی کی ہے میرا واجب ادا ہوا. ہم کہتے سعی مقصود ہے یا صلاۃ، اور صلاۃ ابھی ادا نہیں ہے لہذا سعی پھر واجب. سعی
جب تک مقصد ادا نہ ہو تو حسن لغیری ہی کی ادائیگی نامنظور. ولو صاحب اگر قنداری نے عیسائی کی لرجما فحمل مکرہن الى موضع آخر، زبردستی اٹھایا گیا نہیں ہے تو ایک تبلیغی 24 گھنٹے جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، جمعے کی نماز کا وقت ہے، تو اس پر سائی واجب نہیں ہے، کیونکہ سائی وسیلہ تھا صلاۃ کے لیے اور مقصود حاصل ہے تو وسیلہ کی کیا تھا. ولو کانا اگر دوست بزرگ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا جامع میں یکون سائی ساقطا عنہ، بات سمجھ میں. اسی طریقے سے کوئی نے وضو کیا اور اٹھا نہیں تھا کہ لوٹا ٹوٹ گیا، وضو ہوا نکل گئی، یہ پھر وضو کرے گا. یہ نہ کہے کہ میں نے تو وضو کر لیا، یار مقصد صلاۃ ہے اور صلاۃ ادا نہیں ہے، اس لیے جب تک نماز ادا نہیں ہے تو وضو کرتے جاؤ. ٹھیک، کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے، پیٹ ہلکا ہو. اگر کوئی وضو کرے فحدث اس کی ہوا نکل گئے قبل اداء الصلاۃ یجب علیہ الوضوء ثانیا ولو کان متوضئا. اور اگر یہ تبلیغ یہ 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہے تو نماز کے وقت اس پر وضو واجب نہیں ہے. وضو کیونکہ وسیلہ ہے، مقصود نہیں ہے، اور جب وسیلہ ہے تو وضو ہے، تو وضو جدید کی کیا ضرورت ہے بزرگ بن کر کے. شیخ عبد القادر جیلانی ولو كانت متوضئا عند وجوب الصلاة لا يجب عليه تجديد الوضوء. ٹھیک ہے. اور قریب اس نوع کو الحدود ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے حد السرقہ میں، اس کو سنسار کیا جاتا ہے حد الزنا میں. تو یہ حدود جو ہے اس میں حسن ذاتی نہیں ہے، یہ تو تعذیب ہے عباد اللہ کا، لیکن اس میں حسن آیا ہے. کس کی وجہ سے؟ زجر عن المعاصی کی خاطر. اول قصاص والجهاد فإن الحد حسن بواسطة زجر عن الجهاد، او جهاد حسن ہے بواسطة دفع شر الكفرة او بواسطة اعلاء کلمت الحق. اب اگر ہم فرض کریں عدم واسطے کا، یعنی اعلاء کلمت اللہ پہلے سے ہے، نو لا يبقى ذلك مأمورا. راول میں جہاد جائز نہیں ہے، وہاں ہمارا زندہ ہے، گناہ مری ہوئی ہیں. اب آپ کہتے ہیں تلوار اٹھا لے ریونڈیوں سے جہاد کرتے ہیں، یہ بھی گناہ. فإنه لولا الجنابة لا يجب الحد. اگر گناہ جنایت نہ ہو تو حد واجب نہیں ہے. اگر کفر نہ ہو جو مبدیل الخیرات چاہتے لا يجب عليك الجهاد. ٹھیک ہے. الواجب بحکم الامر نوعان. تین پڑھو سنو بھائی. پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ امر وجوب کی لیے، اب یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو چیزیں واجب بالامر ہے وہ اثنان ہے. احدہما الاداء وثانیہما القضاء. الواجب بالامر شیئان، ثابت امر سے دو چیزیں ہیں. احدہما الاداء، ان میں سے ایک ادا ہے اور ایک قضا. ادا کا معنی تسلیم عین المامور به فی وقت المامور به الى مستحقه، کہ آپ تسلیم عین مامور به کا کریں، یعنی مامور به دے دے. کس کو؟ وقت مامور به میں کس کو دے دے؟ اپنے مستحق کو. جس طرح عامر اللہ اور مامور بھی ہے الصلاۃ. تو جب آپ صلاۃ پڑھتے ہیں اور وقت کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ کی تسلیم عین مامور بھی کر دیا وقت مامور بھی میں الی مستحقی، اس کو کہتے ہیں ادا. اور قضا تسلیم مثل المامور بھی الی مستحقی، کہ آپ مامور بھی نہیں، مامور بھی کا مثل دے دیں. جیسے ظہر کا وقت نکل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ قضا کرتے ہیں تو یہ قضا جو ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ تو نفل ہے، لیکن مثل ہے فرض کا. جیسے فرض میں 4 قیام تھے، نفل میں 4 قیام ہے، وہاں 4 رکوع ہے، یہاں بھی 4 رکوع ہے، وہاں 8 سجدے ہیں، یہاں بھی 8 سجدے ہیں، وہاں 2 قیدیں ہیں، یہاں بھی 2 قیدیں ہیں، وہاں سلام تھے، یہاں بھی 2 سلام تھے. تو قضا